بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ مقروض اور فقیر میں سے کون زیادہ بہتر ہے؟ 8 مصارف میں سے اب کتنے باقی بچے ہیں؟ جانیے تفصیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مصرف قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ علم کا مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤلفۃ قلوبہم یعنی جن کی دلداری مقصود ہے ان کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے، اس لیے کہ اسلام طاقتور ہو چکا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اس قسم کا ساقط ہونا اجماع صحابہ سے ثابت ہوا۔ 7 قسم کے لوگ زکوٰۃ کے مصارف میں باقی رہ گئے۔ ہم اب ہر قسم کی تعریف اور اس کے متعلق احکام نیچے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، فقیر۔ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جو نصاب سے کم کا مالک ہوتا ہے۔ جو شخص نصاب سے کم کا مالک ہو، اگرچہ صحت مند ہو اور ذریعہ معاش کمائی کا ذریعہ بھی اس کے پاس ہو، یعنی وہ کماتا بھی ہو، اس پر زکوٰۃ کے مال کو صرف کرنا جائز ہے۔ بہوالا روح المعانی۔ نمبر 2 پر آتا ہے مسکین۔ مسکین اسے کہتے ہیں جو بالکل بھی کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ اور نمبر 3 پر آتا ہے عامل۔ عامل وہ شخص ہوتا ہے جو زکوٰۃ اور عشر کو اکٹھا کرتا ہے، اس لیے اس زکوٰۃ کے مال سے اس کی کارکردگی کے بقدر دیا جاتا ہے۔ بحوالہ جامع البیان۔ نمبر 4، غلام کے آزاد کرنے میں۔ وہ مکاتب غلام ہوتا ہے۔ یہ قسم اس زمانے میں نہیں پائی جاتی، لیکن جب یہ قسم پائی جائے گی تو ان پر زکوٰۃ بھی صرف کر دی جائے گی۔ بحوالہ مسند احمد حدیث البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5، مقروض۔ یہ وہ شخص ہے جس کے ذمہ قرض ہو، اپنے قرض کی ادائیگی کے بعد نصاب کامل کا مالک نہ رہ جاتا ہو۔ مقروض پر قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا صرف کرنا فقیر کو زکوٰۃ دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ بحوالہ بدائع الصنائع فصل الذی یرجع الی المؤدی الیہ۔ نمبر 6، اللہ کے راستے میں۔ یہ وہ محتاج ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، یا حجاج کرام ہوتے ہیں جو حج کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی نقدی رقم کے ختم ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کو پہنچ نہیں پاتے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ اس کے بعد 7 نمبر پر آتا ہے وہ مسافر جس کا اپنے وطن میں مال ہو، لیکن اس کا مال سفر میں ختم ہو چکا ہو، تو اس پر زکوٰۃ کی اتنی مقدار صرف کی جائے گی، خرچ کی جائے گی کہ وہ اپنے وطن پہنچ سکے۔ جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کو ان تمام قسموں پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ان کا تمام قسموں کے ہوتے ہوئے صرف ایک قسم پر صرف کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں عزتوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، واللہ اعلم بالصواب۔